عوام پر پیٹرولیم کے بھاری بم سے نشانہ، پیٹرول فی لیٹر 17 روپے 50 پیسے مہنگا، 290 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 20 روپے اضافے سے 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر پر جا پہنچا۔ فیصل آباد ڈویژن کے شہری پھٹ پڑے، پیٹرولیم قیمتوں میں ہوشربا اضافہ مسترد کر دیا، بولے تنخواہ تو پیٹرول خریدنے میں خرچ ہو جاتی، کھائیں پیئیں کہاں سے۔ سمجھ میں نہیں کوئی بات آ رہی، جیسے کہ پہلے بھی پیٹرول میں انہوں نے مہنگا کیا تھا، اس بار انہوں نے پھر رات کو جو پیٹرول مہنگا کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس نے گورنمنٹ حکومت عوام پہ۔ کاروبار تے پہلے کوئی نہیں سی جی، سواری کرایہ بھردی ہی نہیں پائی، 300 روپیے لیٹر پیٹرول لے کے سواری کرایہ وہی 30 روپیے 40 روپیے تے ترلے کر لے بھی آدھا لیٹر ہی پیٹرول دے دو۔ انہوں نے کہا جی ساڈے کو پیٹرول ہے ہی نہیں۔ ڈیزل مہنگا ہونے پر ریلوے نے بھی آستین چڑھا لی، مسافر ٹرینوں کے کرائے میں اضافہ کر دیا۔ مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 10% اضافہ کیا گیا، مال گاڑیوں کا کرایہ 5% بڑھا دیا گیا۔ نئے کرایوں کا اطلاق 17 اگست سے ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، فیصل آباد اور جھنگ کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، کرایوں میں 100 سے 200 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ رکشہ ڈرائیور بھی پریشان، کہا روٹی کمانا مشکل ہو چکا۔ پہلے 300 کرایہ تھا، اس ٹائم 500 کرایہ ہو چکا ہے ساہیوال کا، جو کہ غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جو ظلم و زیادتی کی کمی رہ گئی تھی، اب یہ عوام پر پھر مہنگائی کا پیٹرول بم گرا کر انہوں نے پوری کی ہے۔ آپ چیک کر لو بھائی، 290 روپے لیٹر ہو گیا تیل، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سواری کو 300 روپے منگیے نا، نویں شاید سواری آدھی ہے 150 روپیہ، اسی ہوں کی کریے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ڈالر بھی بے قابو، اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر نے روپے کی قدر مزید گرا دی، 3.5 روپے مہنگا ہو گیا، 300 روپے سے بڑھ کر 303 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ پیٹرول، بجلی، ڈالر، گیس سب کچھ مہنگا، جائیں تو کہاں جائیں۔ ڈپٹی سیکرٹری چیمبر آف کامرس بلال شریف کہتے ہیں کاروباری طبقہ پس چکا، حکومت کو عوام پر کوئی ترس نہیں رہا۔ حکومت کی جانب سے فلور ملوں کو تاحال گندم کا کوٹا نہ ملا، چیئرمین فلور ملز مالکان چودھری شفیق انجم کہتے ہیں اگر گندم کا کوٹا ملوں کو نہ ملا تو آٹا مزید مہنگا ہوگا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن سست روی کا شکار، کئی گھنٹے بجلی بندش سے عملہ پریشان، سایہ دار جگہ نہ بیٹھنے کا انتظام، خواتین لمبی قطاروں میں خوار۔ پاکستان یورپ کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، نمایاں رعایت کے باوجود پاکستان کی برآمدات میں کمی، برآمدات 4.41% کم ریکارڈ، برآمدات 8 ارب 6 ملین ڈالر سے کم ہو کر 8 ارب 18 ملین ڈالر رہ گئی، برآمدات امریکہ اور دبئی میں بھی کم ہو گئی۔ ایف بی آر کا سیلز ٹیکس چوری کرنے والے پاور لومز مالکان کے لیے نیا شکنجہ، سیلز ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے کم ٹیکس دینے والی 50 پاور لومز فیکٹریوں پر ٹیکس لگا دیا، سیلز ریکارڈ میں کپڑے کی کمی پیداوار ظاہر کر کے ٹیکس چوری کی گئی۔ جائیدادوں کے انتقال پر ٹیکسز کا معاملہ، فیصل آباد میں سرکاری سطح پر اراضی کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے ایف بی آر اور ضلعی انتظامیہ ایک پیج پر نہ آ سکے، دونوں محکموں نے اپنے اپنے حساب سے قیمتوں کا تعین کر کے فہرستیں ہیڈ کوارٹرز کو بھجوا دیں۔ فیصل آباد میں پھاٹا کی پیپلز کالونی اے بی سی ڈی بلاک کے مکان کمپیوٹرائز کرانے کی ہدایت، سمن آباد، غلام محمد آباد میں بھی نوٹسز قائم۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے نصرت فتح علی خان اسپتال سے 20 کروڑ روپے سے لگنے والا ایچ ویک سسٹم نکال دیا، اسپتال کے آپریشن تھیٹر، ایمرجنسی وارڈ سمیت تمام وارڈز میں اے سی لگائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب نے شہری علاقوں میں 4 علاج گاہوں کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے، فیصل آباد میں فیکٹری ایریا، راجہ پارک، گلشن رفیق اور ستارہ کالونی میں ڈسپنسریاں بن سکیں گی۔
ڈی سی جھنگ عبداللہ خرم نیازی کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، پارکنگ سٹینڈ پر اوور چارجنگ پر ایکشن، ٹھیکہ منسوخ کر دیا، اسپتال میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کا رورل ہیلتھ سینٹر چک 14 کا دورہ، آر ایچ سی میں جاری تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ جھنگ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات، فصلیں بری طرح متاثر، مکئی سوکھ گئی، دھان کی پنیری بھی خشک ہو گئی، درختوں پر لگے امرود بھی گلنے سڑنے لگے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کراکرم ایکسپریس پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر، محکمے نے کراکرم ایکسپریس کے ٹوبہ اسٹیشن پر سٹاپ کی منظوری دے دی۔ جھنگ میں بھی اب گاؤں چمکیں گے مہم کا آغاز، یونین کونسل 21 میں افتتاحی تقریب، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد شاہد شریک ہوئے۔ جھنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس، شریف انصاری، پروفیسر آصف ڈھڈی اور دیگر شریک، الیکشن کے لیے مشاورت کی گئی، تنظیم کارکنان کو فرنٹ لائن پر لانے کا فیصلہ۔ اور سروں کے استاد کی 26ویں برسی، عالمی شہرت یافتہ قوال نصرت فتح علی خان کے مزار پر مداحوں کا رش، گلوکار راحت فتح علی خان نے بھی حاضری دی، چادر پوشی۔